19 اپریل میرے والد محترم محمد سلیمان دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ یوں تو دنیا بھر میں سب کے والدین بڑے باکمال، خوبصورت، باعزت اور منفرد ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی یہ اعزاز حاصل رہا کہ میرے والدین بھی ان میں سے ایک تھے۔ اس لیے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تا حشر تستی رہیں گی آنکھیں تیری دید کو، اس دل کو وہم و گما بھی نہ تھا تیری جدائی کا۔ روبدار شخصیت، لمبا قد، خوبصورت صاف مگر گندمی رنگت، خوبصورت بارش چہرہ، عزت اور سینہ تان کر چلنا، کبھی لڑکھڑائے بھی نہ اور نہ کبھی کسی کا سہارا لیا۔ یہ میرے والد محترم محمد سلیمان تھے، جن کو وقت کی سختی بھی کم لا نہ سکی۔ ایسی شخصیت کے ہر ملنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جب سے ہوش سنبھالا انہیں جائے نماز پر کھڑا پایا، رات کو تہجد پڑھتے اور ہمیشہ سجدے میں ہی دیکھا۔ لوگوں کو دین و اسلام سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے سنا۔ ہر وقت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر اور سنت محمدی پر عمل کرتے دیکھا۔ اپنا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے، کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کا اس قدر شوق کہ ہر وقت چولہا چلتے دیکھنا، بچوں کے کمروں میں رات کے وقت چکر لگانا اور ہدایات جاری کرنا، اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا تاکہ ہر آنے جانے والے کا پتہ چلتا رہے۔ والد محترم کے وجود سے گھر میں ہر وقت اعتماد اور حوصلہ بڑھتا۔ عزیز اور رشتہ دار ان سے ملنے آتے رہتے اور ہمارے گھر میں گویا ہر وقت تقریب کا سما رہتا۔ خصوصاً ماموں جی مقصود کی آمد پر ہمیشہ گنگناتے رہتے اور خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ ابا جی کا وجود ہمارے گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ تھا۔ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں کئی ماہ بستر پر رہے، لیکن پھر بھی سب کے لیے دعا مانگنا اور سب کو پیار دینا نہ بھولتے۔ اپنے آخری ایام میں ان کی یادداشت کافی حد تک متاثر ہو چکی تھی۔ وہ بہت کم لوگوں کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی خاندان کے تمام افراد کا نام ان کی زبان پر رہتا۔ سالوں پرانی باتیں دہراتے اور تاریخ وقت تک بتا دیتے، لیکن وقتی جو گزرے وقت تھے ان واقعات کو ہمیشہ بھول جاتے۔ عزیز رشتہ داروں کا نام لیتے رہتے اور انہیں پکارتے رہتے۔ انتہائی ملنسار اور شفقت کا اظہار کرتے، مہمانوں کو ہمیشہ رحمت سمجھتے۔ ان کو ہمیشہ یہی فکر رہتی کہ کہیں کوئی ان کے گھر سے کھائے بغیر نہ چلا جائے۔ اپنے آخری دنوں میں ان کا کھانا پینا تو بہت کم ہو گیا تھا، لیکن جب بھی ان کو کھانا کھلایا جاتا تو ان کی کوشش ہوتی کہ نہ کھایا جائے، لیکن ہر آنے جانے والے سے یہ ضرور کہتے کہ کیا تسی کھانا کھادا ہے، کیا آپ نے کچھ پیا، اور پھر ہم سب کو آوازیں دیتے کہ ان کو کچھ کھلاؤ۔ اور یقیناً ان کی اسی عادت کی برکت تھی کہ ہمارے گھروں میں ہمیشہ کھانے پینے کی ہر وقت برکت رہی۔ والد محترم اپنے آخری ایام میں بھائی خاور کے پاس رہے اور بھائی خاور ابا جی کو خود اپنے ہاتھوں سے نہلاتے دھلاتے، جو بہت کم افراد ایسا کرتے ہیں۔ جبکہ ناچیز ابا جی کے آخری ایام میں ابا جی کے ساتھ رہا اور بھائی جان خاور اور بھائی پپو کے ساتھ مل کر ابا جی کو صاف کرتے رہتے۔ ابا جی بہن روشی اور بہن شیبی سے والہانہ محبت کرتے تھے، جبکہ باجی شازی مرحومہ کے گھر جاتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے تھے، اور جب بھی ان کے گھروں میں جاتے تو خوشی سے بتاتے کہ میں آج مزے میں ہوں، کیونکہ بہنیں ابا جی کا خیال ہی بہت رکھتی تھی۔ باجی نصرت مرحومہ اور باجی پینا بھی ابا جی کا راہ دیکھتی رہتی اور ابا جی کی آمد پر خوشی محسوس کرتی۔ ہمیں ہمیشہ یہ شرف رہا کہ ہم ابا جی کے ساتھ تبلیغی اجتماعات میں بھی جاتے تھے۔ اسکول اور کالج کے دور میں اسلامی جمعیت طلباء کا ممبر بننے پر ابا جی نے خوشی محسوس کی۔ ہر ماہ جمعیت کے لیے چندہ بھی عنایت کرتے اور ہمیں دین اسلام کا کام کرنے اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے پر زور دیتے رہتے۔ گھر میں کام کرنے والے افراد کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھایا، ایک پلیٹ میں کھانا کھلایا، لوگوں کو مدد کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ اور دفتر کے ملازمین بشمول افسران بھی ابا جی کا ہاتھ چومتے۔ ابا جی ہمیشہ کہتے کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف ایک سوچ ہی آپ کو متفرق سوچ کا حامل بناتی ہے۔ انسانیت کی قدر کرنا ہی انسانیت ہے۔ لوگوں کی خدمت کرو، جہاں تک ہو سکے لوگوں کی دعائیں لو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج ابا جی کو ہم سے بچھڑے 7 سال ہو گئے ہیں۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی وہ ہماری باتوں میں، یادوں میں اور خیالات میں زندہ ہے۔ ہر لمحہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آج شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی رسی تھے جس کو تھامے سارا خاندان متحد کھڑا تھا۔ اپنی کمزوری اور بیماری کے باوجود وہ سب کے لیے حوصلہ تھے، سب کا سہارا تھے، وہ سب کے لیے حوصلہ تھے۔
وہ کیا رخصت ہوئے کہ ایک ایک کر کے بہت سے قریبی رشتہ دار بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اس کو جانا ہی پڑے گا، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنا اس وقت بھی دشوار تھا اور آج بھی کٹن ہے۔ آج بھی دل یہی کہتا ہے کہ وہ کیوں چلے گئے۔ میرے کمرے میں لگی ابا جی کی بڑی فوٹو اور بھائی جان خاور کے گھر لگی ہوئی قداور فوٹو، یہ دیکھ کر ہمارا دل بچوں کی طرح بلکتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہماری ہر خواہش اور ہر کامیابی میں شامل ہوتے۔ ان کی مشکل تو آسان ہو گئی لیکن ہماری مشکل ہو گئی، زندگی ہماری مشکل ہو گئی۔ ان کی آزمائش تو ختم ہو گئی لیکن ہماری ابھی بھی باقی ہے۔ ابا جی سے پہلے ہماری امی جی اچانک جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی، جو ایک فرشتہ صفت خاتون تھی جنہوں نے اپنے 9 بچوں کو اس طرح پالا جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں میں لپیٹ کر رکھتی ہے۔ امی جی اور ابا جی نے گھر کا مکمل اسلامی ماحول بنا رکھا تھا، بھلے کہ بیشتر بچوں نے ہمارے گھر سے ہی امی جی کی نگرانی قرآن پاک ختم کیا، تعلیمات حاصل کی، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور محلے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ میرے ابا جی 19 اپریل 2015 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو جرمنی میں مقیم میرے بھائی گڈو کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ابا جی کی نماز جنازہ خود پڑھائے، لیکن افسوس کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ لیکن جہاں ابا جی نے بھائی پپو کو دن رات پکارا، اسی طرح کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بھائی گڈو اور ناچیز کا نام بھی پکارتے اور کہتے کہ وہ کب آئیں گے اور کب مجھ سے ملیں گے۔ ابا جی کی دوران ملازمت پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں ٹرانسفر ہوتی اور آپ ہمیشہ پورے کنبہ کو ساتھ رکھتے، جس کا مقصد بچوں کو پاکستانی ثقافت اور رسم و رواج سے آگاہی دلوانا ہوتا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرتے، بلکہ ہر آنے جانے والے آفیسر اور ملازم کی دعوت کرتے اور ان کے گھروں میں کھانا پہنچاتے، ان کی خیریت معلوم کرتے۔ ہمارے ابا جی ایک منفرد شخصیت تھے، انتہائی روبدار، کسی کو ان کے سامنے غلط بات کرنے کی جرأت تک نہ ہوتی۔ اپنے آخری ایام میں انتہائی نرم مزاج ہو گئے، بھائی پپوں کو آوازیں ہی دیتے رہتے۔ ویسے تو گھر کے تمام افراد ابا جی سے قربت رکھتے تھے، لیکن بھائی پپو کا نام ابا جی کی زبان پر ہمیشہ رہا۔ اسی طرح فات بیٹا جو ہم سب کا پیارا دلارا ہے، ابا جی کی انگلی پکڑ کر جوان ہوا۔ ابا جی کی خاص تربیت کے نتیجے میں اپنی زندگی خوش اسبلی سے گزار رہا ہے۔ اکثر ابا جی کی طرف سے دی گئی نصیحت کا ذکر کرتا ہے، ابا جی کے ساتھ گزرے لمحات پر گفتگو کرتا ہے تو فہد بیٹے کا ماتھا چومنے کا دل کرتا ہے کہ ابا جی کی یادیں، نصیحتیں نئی نسل کو منتقل ہو چکی ہیں جو معاشرے کو سدھارنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ابا جی نے اپنے داماد بھائی فرید اور حسن بھائی اور بھائی شفیق مرحوم، بھائی امجد اور آفتاب بھائی جو کو جس قدر کی نگاہ سے دیکھا اور پیار کیا، وہ ہمیشہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارا، ایک منفرد مثال ہے جو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے والد محترم اور میری والدہ محترمہ کی منزلیں آسان فرمائے، آمین۔ میری تمام دوست احباب سے یہ گزارش ہے کہ میرے والد محترم محمد سلیمان اور والدہ زیب النساء مرحومہ کے لیے 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ My grandfather was a very good man. He was always there for me and I miss him a lot. And he was always respectful and he was very kind. He was also very a gentleman and I miss him a lot.